السلام علیکم، پروگرام تھنک ٹینک میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان مریم ذیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، امتیاز گل صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور خاور گھمن۔ سلمان غنی صاحب ناسازی طبع کی وجہ سے ہمیں ابھی جوائن نہیں کر سکتے، ہم ان کی جلد سے حجابی کے لیے دعا گو ہیں۔ لیکن سینٹ کے انتخاب میں صرف 3 روز باقی ہیں۔ بڑے ایوان کا بڑا مارکہ اسلام آباد کی نشست پر ہوگا۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی جانب سے جیت کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن تو کہہ رہی ہے کہ حکومتی اراکین ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اب ان کے اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دے یا کوئی سرپرائز دے؟ اور کیا حکومتی اتحادی اور پارٹی اراکین حکومت سے خوش ہیں یا ناراض؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج اپنے پینل کے سامنے رکھیں گے اور ان سے ان کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایاز امیر صاحب، اپوزیشن دعویٰ کر رہی ہے کہ 12 اراکین اسمبلی اس یقین دہانی پر یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں ووٹ دینے کو تیار ہیں اگر نون لیگ عام انتخابات میں انہیں ٹکٹ دے۔ تو سوال یہ ہے، کیا نون لیگ یوسف رضا گیلانی کے لیے اتنی نشستوں کی قربانی دے گی؟ اگر دے گی تو کیوں؟ نہیں، ہمارے پاس حتمی انفارمیشن نہیں ہے۔ ہم رومر سن رہے ہیں، افواہیں سن رہے ہیں، کچھ اخباری خبریں آئی ہیں۔ سندھ میں کئی جو ہیں پی ٹی آئی کے ارکان، ان کی ناخوشی کا اظہار اخبارات کے صفحات پہ چھپ چکا ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے یہ دعویٰ کیا اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں یہ بات کہی ہے۔ دیکھیے، دعویٰ کرنا تو جو ہے آپ کسی کو روک نہیں سکتے، اور ہر مارکے میں کوئی نہ کوئی نفسیاتی جنگ کا حصہ ہوتا ہے اور آپ دعوے کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف ایک الیکشن کا ہے جو یوسف رضا گیلانی اور ان کے حفیظ شیخ کا ہے، جو 3 مارچ کا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ اگلا ہفتہ ڈرامیٹک ہوگا، ڈرامہ سے بھرا ہوگا۔ 1 تاریخ کو سوموار کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا ہے سینٹ الیکشنز کے بارے میں، کہ اس پہ بہت کچھ منحصر ہے۔ اب ہم اسپیکولیٹ نہیں کر سکتے کہ سپریم کورٹ کا یہ ہوگا یا وہ ہوگا، کیا ہے، اتنا جو کہہ دیا بس وہی کافی ہے۔ لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ حکومت پینک سٹرکن تو ہے، نروس تو ہے۔ اچھا، یہ جو سارا انہوں نے ووٹنگ کے طریقہ کار پہ جو اتنا جو اپنی خفگی کا اظہار کیا، وہ کیوں کر رہے تھے؟ یہی ڈر تھا کہ یہاں سے ووٹ وہاں نہ پھسل جائیں۔ اب گیلانی صاحب کی ایک سیٹ ہے کہ اگر، وہ پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں، اگر کہیں وہ ایک اپسیٹ ہوتا ہے اور وہ جیت جاتے ہیں، یہ تو ان کا تو جو ہے وہ بالکل وہ ایک قسم کا جو ہے پی ڈی ایم والے جو ہے اپنے ڈھول نکال کے اور باجے نکال کے انہوں نے بجانا شروع کر دینا ہے۔ اور پی ڈی ایم کا موقف ہوگا کہ بھائی ان کے پاس تو اب اخلاقی جواز رہا نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے تھے ان کے بارے میں کہ ایسے آئے ہیں اور یہ ثابت ہو گیا، ان کے پاس تو میجورٹی سپورٹ ہے ہی نہیں، اور اب ہم وہ سارا جو پی ڈی ایم کی کہانی ہے اس میں زور آ جائے گا کہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے، پھر یہ ہے وہ۔ لیکن اگر معاملہ الٹ ہو گیا تو پی ڈی ایم کہاں سٹینڈ کرے گی؟ اگر ایسا ہوا تو پی ڈی ایم کا احتجاج یا تحریک اس نے ختم نہیں ہونا۔ اچھا، یہ رہے گا اگلے الیکشن تک۔ ٹھیک، یہ تو، اور اس میں کتنے ہیں؟ 2-2.5 سال ہیں۔ وہ جو آخری 6 مہینے تو آپ نہ کاؤنٹ کریں نا، وہ تو وہ جو لگ جاتا ہے میلہ جو ہے وہ سج جاتا الیکشن ہے، کیمپین۔ تو 2 سال ہیں، ایک یہ ہے ایک اگلا ہے، کوئی اتنی مدت تو ہے نہیں۔ تو یہ دیکھنا اگلے ہفتے ہے، فرسٹ سپریم کورٹ کا کیا ہوگا، اور 3 تاریخ تک حکومت جو ہے نروس رہے گی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے حق میں ہوا تو سکھ کا سانس لیں گے، پھر کہیں گے دیکھیں جی وہ آسمانوں نے بھی ہماری مدد کی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، تو یہ صورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا امتیاز گل صاحب، آپ کی جانب آؤں گی، میل ملاقاتوں کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن اگر جائزہ لیا جائے تو اپوزیشن کی جیت تبھی ممکن ہے اگر جی ڈی اے کے 3 ووٹ، 2 آزاد امیدوار اور جمہوری وطن پارٹی کے شاہزین بگٹی کے ساتھ 12 اراکین اسمبلی جو حکومت سے ناراض ہیں وہ انہیں ووٹ دیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جی ڈی اے جس میں فہمیدہ مرزا بھی ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینے پر آمادہ ہوں گی؟ دیکھیے، ہمیں ایک تو ہے کہ پی ڈی ایم کی جو کہانی ہے، میرا خیال ہے اس میں بہت زیادہ کرنسی نہیں ڈالنی چاہیے۔ اچھا، پی ڈی ایم کیا ہے؟ اس کے غبارے سے تو پیپلز پارٹی نے پہلے ہی ہوا نکال دی تھی جب انہوں نے سینٹ سے اور اسمبلی سے استعفے سے کیا، بلکہ ڈسکا جیسے اور وزیر آباد جیسے علاقوں میں، بلکہ اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں ضمن انتخاب لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تو وہ بیچارے
पार्लिमानी बेरोज़गार मौलाना तो फजल आपके ख्याल में ज़िमनी इंतखाबात में पीडीएम को जिंदा नहीं किया? मुझे नहीं समझ आती जिंदा कैसे किया है। एक ऐसा इलाका जहाँ जो कि गुंडागर्दी का गढ़ हो, जहाँ पे गन कल्चर है, जहाँ पे मुसल्लह गार्ड्स के साथ सियासतदानों का घूमना फिरना एक स्टेटस सिंबल समझा जाता है, अगर वही लोग शोर मचा रहे हैं तो उसमें पीडीएम का ये पीडीएम का बयानिया नहीं है। अच्छा। ये मुस्लिम लीग का बयानिया है जिसको पंक्चर कर दिया है पहले ही पीपल्स पार्टी ने। लिहाजा हमें उस पर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। एक ऐसे शख्स को पीपल्स पार्टी अब मुदब्बिर बनाने की कोशिश कर रही है जो अपनी कारकर्दगी की वजह से मुल्तान में जिनका पूरा घराना इंतखाब गुज़श्ता हार गया था। अब उसको बड़े अच्छे इंसान होंगे, लेकिन आप मुल्तान के लोगों से पूछ लें कितने अच्छे इंसान हैं, कितने ईमानदार इंसान हैं। हमें थोड़ा सा असल जो मसाइल हैं उस पर भी तवज्जो करनी चाहिए। और जहाँ तक वो नाराज़ अरकान की बात है, 10, 11, 12 जो लोग हैं, आपको भी मालूम है, अयाज साहब को भी मालूम है कि इस मुल्क में जो भी नाराज़ होते हैं बिल आखिर वो हुकूमती के परड़े में आते हैं। अच्छा। कैसे आते हैं ये हम सबको पता है और इसकी एक रिवायत रही है। हमें इस पर कोई हैरान नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये पावर पॉलिटिक्स है। अच्छा। पावर पॉलिटिक्स में ये नहीं है कि एक तरफ फरिश्ते हैं और दूसरी तरफ बदमाश हैं। दोनों तरफ एक ही जैसे हमारे मुआशरे का ही एक इजहार है, एक रिफ्लेक्शन है, चाहे वो पीटीआई के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं या पीएमएलएन के हैं। लिहाजा हमें जो रिवायत चली आ रही है कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हम तब्दीली की हवा लेके आए हैं, तब्दीली चाहते हैं, कुछ ना कुछ तब्दीली उम्मीद है आएगी। अच्छा। लेकिन अब कोई ये कह दे कि ये तब्दीली के चक्कर में तो अपने तमाम दुश्मनों को, जो राइवल्स हैं, उनको एक खुला मैदान छोड़ दें, ऐसा कोई नहीं होने वाला। ठीक है, यानी आपके ख्याल में कोई अपसेट नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब आपके जानिब आऊँगी। आज पीपल्स पार्टी के एमकेएम वफ्द से मुलाकात हुई है और पीपल्स पार्टी ने ऑफ़र की है कि अगर गिलानी के नशिस्त पर एमकेएम ताउन करती है तो बदले में पीपल्स पार्टी एमकेएम के लिए अपने 2 उम्मीदवार दस्तबरदार कर देगी सिंध असम्बली से। तो अब बॉल एमकेएम के कोर्ट में है। हमने देखा है कि एमकेएम इतना खुश नहीं रही हुकूमत से। देखिए, एमक्यूएम इतनी खुश नहीं रही, लेकिन दूसरी तरफ वो कोई सिंध के इलेक्शन के, सिंध के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में पीपीपी से भी कोई इतनी खुश नहीं है। अच्छा। तो लिहाजा वो अपने मुफादात के हवाले से फैसला करेंगे। और ये कहना कि हम अपने कैंडिडेट को विड्रॉ कर लेंगे, इनको कैसे पता है कि इनको ये एमक्यूएम का वोट पड़ जाएगा? वो तो इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा ना। तो पहले से कैसे ये कैंडिडेट विड्रॉ कर सकते हैं? ये एक ऐसी ऑफ़र है जो प्रैक्टिकल ऑफ़र नहीं है। अच्छा। जहाँ तक वो पहली बात की थी कि उन्होंने कहा है कि हमें अगर अगले इलेक्शन में टिकट मिल जाए तो हम आपको वोट दे देंगे। पीएमएलएन कह सकती है कि बिल्कुल हम आपको नॉमिनेट करेंगे। उसके बाद जब अगला इलेक्शन आएगा देखा जाएगा, फिर पीएमएलएन अपनी ज़रूरियात उस वक्त के हालात के मुताबिक फैसला करेगी। तो सिंध में पीपल्स पार्टी की है, वो अकोमोडेट कर सकती है, जैसा कि खावर ने पिछले प्रोग्राम में बताया कि वज़ारत की भी ऑफर की थी। किसको अकोमोडेट करेगी? पीटीआई जो पीटीआई और जो एमक्यूएम और पीपीपी की जो आपस की राइवलरीज हैं, जो आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं मौजूद हैं, उसकी रोशनी में तो फिलहाल तो हमें ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। अच्छा। वो फिर एमक्यूएम का एक बड़ा मुख्तलिफ किस्म का अंदाज होगा। अच्छा। कि वो पीपीपी के साथ बैठेगी। अच्छा। ये बड़ी तब्दीली होगी अगर ऐसा होता है। तो ठीक है, इस स्टेज पे हमें इंतज़ार करना पड़ेगा असल हकीकत क्या है। लेकिन यह है कि इतनी बड़ी तब्दीली के फ़िलहाल सिंध में हमें को आसार नज़र नहीं आ रहा है। बाकी हो सकता है अगर कोशिश है, लेकिन देखिए इलेक्शन के सिलसिले में कोशिश तो होती है और एक तरह की बयानबाजी भी होती है। अब इसके लिए उनको 12 वोटों की ज़रूरत नहीं है, 7 वोटों से कश्ती इधर से उधर हो सकती है। अच्छा। क्योंकि वो 12 में से 7 गए तो 5 रह गए, 7 और 5 हो गए तो मेजॉरिटी टूट जाती है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये इलेक्शन हाईली कम्पिटिटिव इलेक्शन है। बड़ा सिंपल है कि अगर ये रूलिंग पार्टी हारती है तो फिर फौरी तौर पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की अटेम्प्ट होगी। अच्छा। लेकिन उसकी गारंटी नहीं है कि अगर फ़र्ज़ के ये इलेक्शन जीतते हैं तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जीतेंगे। दोनों के डायनेमिक्स मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन हुकूमत प्रेशर में बहुत ज़्यादा आ जाती है। अच्छा। अगर फ़र्ज़ कीजिए हुकूमत जीतती है तो पहले पीडीएम कहेगी धांधली हो गई। अच्छा। कि वो उन्होंने कुछ कर दिया, कुछ हो गया। दूसरा फिर ये है कि फिर ये लोग कोशिश करेंगे कि जो ये लॉन्ग मार्च होनी है लाहौर से
اسلام آباد تک وہاں دھرنا ہونا ہے، اس کو بڑے اہتمام سے بڑے زور و شور سے جو ہے منعقد کیا جائے کہ اس سے اگر حکومت گر سکتی ہے تو وہ حکومت گرا دی جائے۔ تو اس وقت جو ہے نا بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جنگ جو میں بار بار کہتا ہوں یہ نہ اصولوں کی جنگ ہے نہ عوام کی جنگ ہے، یہ اقتدار کی جنگ ہے، یہ بڑے لوگوں کی جنگ ہے۔ اس میں عوام جو ہیں وہ بس ٹھیک ہے سپورٹ کے لیے ضرورت ہوتی ہے ان کے، وہ بلا لیتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے نا کہ کون سے عوامی فلاح کے کام، حکومت کی کارکردگی کمزور ہے، اپوزیشن والے جو ہیں حکومت پہ الزامات لگائے جائیں گے لیکن متبادل طریقہ کار ہمیں نہیں بتا رہے، ہمیں بتائیں نا اپوزیشن کے قیمتیں کس طرح کم کریں گے، کوئی نسخہ دے دے، کوئی قاعدہ دے دے، کوئی طریقہ بتا دے، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ہاں عوام کی جنگ ہے۔ یہ بڑے لوگوں کی جنگ ہے، اقتدار میں پی ایم ایل اے نے آنا ہے، پی 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 نے آنا ہے، پی ٹی آئی نے جانا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ان کے ٹاپ کے لیڈر ہی انہی کا مستقبل ہے، انہی کا فائدہ ہے، انہی کا نقصان ہے۔ ٹھیک ہے خاور، آپ کی جانب آؤں گی، کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ عمران خان پشاور گئے ہیں پیر کو اور اراکین اسمبلی سے ان کی میٹنگ ہوئی ہے، لیکن اس میٹنگ میں کچھ اراکین غائب تھے جن میں سلطان محمد خان، لیاقت خٹک، ضیاء اللہ بنگش، ستارہ آفرین، علی اصغر شامل ہیں۔ یہ اراکین کیوں نہیں آئے؟ ناراضی تھی یا کوئی اور وجہ تھی؟ ابھی ایک دن پہلے وہاں پہ چیف منسٹر جو کے پی ہیں خان صاحب، محمود خان صاحب، انہوں نے ایک ظہرانہ دیا تھا، اس کی اطلاع کے مطابق کچھ 4 سے 5 لوگ نہیں آ سکے، انہوں نے اپنی وجوہات بتائیں، کچھ بیمار، کرونا اور کچھ اس طرح کے ایشوز تھے ان کی فیملی لیول کے اوپر۔ ادروائز وہاں پہ کوئی ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ جی جو ان کی طرف سے کوئی گروپ ٹوٹ کے چلا گیا اور کوئی پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی یا کسی اور بندے کو وہ ووٹ دینے جا رہے ہیں۔ فی الحال ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ جو سب سے زیادہ فوکس جس کے اوپر ہے، چونکہ میں اپنی وہ تبصرے اور تجزیے سے زیادہ اپنے کوشش کرتا ہوں کہ حقائق کے قریب رہ کے اب بات کی جائے، جو اسلام آباد میں جو ساری چیزیں چل رہی ہیں ایز آف نو ابھی تک، تو جو موسمی حالات ہیں اس کے مطابق جو ہے حفیظ شیخ صاحب ہی سیٹ جیت رہے ہیں۔ گیلانی صاحب مقابلہ یقینی طور پر اچھا کریں گے، لیکن ایسی کوئی کہیں سے کوئی وائب آپ کو نہیں مل رہی، یا کہ ایسے شواہد آپ کے سامنے ہرگز نہیں ہیں کہ کسی سطح کے اوپر کوئی بہت بڑا مارجن یا بہت بڑی کوئی نقب لگا کے گیلانی صاحب سیٹ جیت جائیں گے۔ لیکن میرے خیال میں آج مریم جو سب سے زیادہ جس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے، یہ کیا ہوا؟ آپ لاہور میں موجود ہیں، لاہور کے اندر سب سے بڑے صوبے کی اس پہ بھی بات کریں گے خاور، ان کی ٹوٹل، وہی میں بتا رہا ہوں ان کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے وہاں پہ، تو ان کے جو ڈاکہ ڈال لیا ہماری سیاسی جماعتوں نے، مطلب سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے آپس میں طے کیا ہے، اتنے وہاں پہ بندے رکھے ہیں اور بلا مقابلہ سارے ہو گئے ہیں۔ تو یہ کون سی تحریک، کون سی موومنٹ، کون سے ووٹ کی عزت، یہ سارے کے سارا بالکل صحیح فرمایا گیا کہ پاور پالیٹکس ہو رہی ہے۔ اور آج لیکن اس سے اہم بات کہ ہوا کیا خاور؟ اس میں کہا جا رہا تھا کہ کچھ بھی راز نہیں رکھا جائے گا، جو بھی ہوگا سب کے سامنے آئے گا، تو یہ سامنے آنا چاہیے۔ ہوا کیا؟ نون لیگ کو ٹف ٹائم دیا جا سکتا تھا کیونکہ اراکین ناراض تھے، ایک دھڑا سامنے آیا تھا، پھر کیوں پی ٹی آئی نے مقابلہ نہیں کیا؟ یہ آپ تھوڑا سا نا میرے خیال میں اس پہ میں یہ نہیں کہوں گا آپ غلط بیانی کر رہی ہیں، لیکن تبصرہ اور تجزیہ آپ کا تھوڑا سا غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا پہلے دن سے آرگومنٹ یہ ہے کہ بھائی جس کے جتنے بندے بنتے ہیں، جس کا جتنا ووٹ ہے، اسی تناسب کے ساتھ وہ اپنے سینیٹرز الیکٹ کروائیں، نہ زیادہ نہ کم۔ لاہور میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے تھا کہ لاہور کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو پی ٹی آئی کے اندر ایک ناراض گروپ کا بہت بڑا ایک جو ہے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، وہ تو پی ٹی آئی تو بہت پریشان ہے، اور ہمارے محترم جو ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا ایاز صاحب نے فرمایا تھا کہ جی وہ تو کسی کو ملتا ہی کوئی نہیں ہے، تو لوگ بہت ناراض ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی کے ممبران ہیں، تو جس کی وجہ سے بہت پریشانی ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کی طرف بھی۔ نہیں میں سن لیں تھوڑا آگے، میری بات پہلے ذرا پوری ہونے دیں، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ لاہور کے اندر جو ایک آرگومنٹ پیش کرنے کی کوشش یہی کی گئی تھی کہ چونکہ پی ٹی آئی کے لوگ ناخوش ہیں، لہٰذا وہ جو پی ڈی ایم ہے، متحدہ پی ڈی ایم، ان کے کینڈیڈیٹس کو وہ ووٹ کریں گے۔ وہ تو ساری کی ساری بات ختم ہوگی۔ ایز آف نو آپ کا جو پنجاب ہے ڈن اینڈ ڈسٹڈ، ساری ایگریمنٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ کے پی سے میری اطلاع کے مطابق کوئی وہاں پہ آپ کو سرپرائز نہیں ملنے جا رہا۔ بلوچستان میں وہاں پہ باپ اور جے یو آئی ایف کے درمیان بھی معاملہ طے پا گئے، بڑی حیرانگی ہے آپ کے لیے۔
اور تیسری جو فائنل اسمبلی ہے سندھ اسمبلی, وہاں پہ کچھ 4 لوگوں کی ضرورت ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے کو 5 بندے پورے جو 5 سینٹرز کو الیکٹ کروانے کے لیے, تو وہ ان کی پریشانی لگی ہوئی ہے. لہٰذا بے شک ہم بعض اوقات ہم اپنے تبصروں اور تجزیوں میں زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں, لیکن آن گراؤنڈ کوئی زیادہ چیزیں مجھے انقلابی نظر نہیں آ رہی. کوئی جوہری تبدیلی ہیں. ہاں, ڈسکے کے الیکشن نے کوئی ایسی ہوا باندھی ہے, ایسے لگا کہ ہمارے ملک کے اندر ایک انقلاب آ گیا ہے. کیونکہ میری وہ تحصیل ہے ڈسکے کو میں جانتا ہوں, وہاں پہ جتنے بھی ضمنی انتخابات یا اس سے پہلے جنرل انتخابات ہوتے رہے, وہاں پہ اس طرح کا ڈول ڈمکا ہوتا ہے. اس دفعہ ذرا میڈیا کے اوپر زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے فیصلہ آ گیا ہے, لہٰذا وہ سب کی نظروں کے وہ اس کی طرف چلی گئی ہیں. ادروائز کوئی اتنی انہونی کہیں پہ کوئی نہیں ہونے جا رہی. ٹھیک ہے, آپ کی نظر میں مسئلہ صاف رہے گا اسلام آباد میں 3 مارچ کو, اور آپ کو کسی انہونی کی کوئی توقع نہیں ہے. یاسر, جیسا کہ خاور نے ذکر کیا, سینٹ کا انتخاب تو ہے, لیکن ایک انتخاب ہم نے ڈسکا میں بھی دیکھا جہاں نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف لڑ مڑ گئے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں تو سب اکٹھے ہو گئے ہیں, تمام سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب کر لیے گئے. اس کو آپ مفاہمت کی سیاست کہیں گے یا کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے؟ نہیں, عقل کی سیاست ہے. اچھا بھائی آپ کی اتنی سیٹیں ہیں تو آپ اس پریشانی میں پڑیں کیوں؟ اچھا, اور وہاں پہ وہ ہو گیا, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی خاص کیا چیز ہو گئی. جو یہاں پہ اچھے سمجھدار لوگ ہیں, چودھری پرویز الہی کا نام بھی لیا جا رہا ہے, انہوں نے کہا بھی اس الیکشن جمیلے میں آپ کی اتنی بنتی ہیں, اس کی پی ٹی آئی کتنی بنتی ہیں, اور ایک جو ہے ہمارا کامل علی آغا کو بننا چاہیے, تو انہوں نے کامل علی آغا کو بنوا لیے. تو سارے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن سر آصف علی زرداری نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا. جو اعتماد ہے خاور گھمن صاحب کا کہ ایسے بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, فلانا بھی نہیں ہے. بھئی بات یہ ہے کہ پھر خاور گھمن صاحب کو بذریعہ ڈاکٹر شہباز گیل وزیر اعظم صاحب کو کہنا چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب آپ اتنے کیوں پریشان, کیوں آپ پھر رہے ہیں یہاں پہ, سب ٹھیک ہے, مطلع صاف ہے, یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. پسینہ آ رہا ہے حکومت کو, سپریم کورٹ میں جا رہی ہے وہ, روزانہ کی بنیاد پہ تقریر کر رہے ہیں عمران خان صاحب, وہ چور اور لٹیرے اور یہ اور ایسی تعویلیں دی جا رہی ہیں اوپن ووٹنگ کے لیے کہ شاید وہ جو ہے پولیٹیکل سائنس کی کتاب لکھنے والے ان کی دماغ میں وہ تعویلیں نہ ہوئیں جو پی ٹی آئی والے دے رہے ہیں کہ اس لیے ہے. تو خاور صاحب سے کہیں, اور یہ جو آپ روزانہ کی بنیاد پہ یاد دلاتی ہیں, آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی وہ زیادہ ہے. یہ آپ کو کس نے بھول یہ بتائیے کہ جو اسلام آباد میں ہو اس کی جانکاری جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. یہ تو جب حکومتیں بھی جاتی ہیں, جب بے نظیر بھٹو کی حکومت گئی تھی 1990 میں, تو انہوں نے اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیپی منوالا کو بھیجا تھا, جس دن ڈسمس وہ ہوئی تھی, کہ غلام اسحاق خان سے پوچھیں گے کیا ہے. تو ہیپی منوالا گئے وہاں پہ, اور غلام اسحاق خان نے کہا کہ جو کچھ ہوگا آئین کے مطابق ہوگا. ہیپی منوالا واپس آئے, بے نظیر بھٹو خوش ہو گئے, شام کو ان کی حکومت کی چھٹی ہوگی. 12 اکتوبر شروع کیسے ہوا تھا اور اختتام اس کا کیسے ہوا تھا, وہ سارے بقول آپ کے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کا ہے نہیں, خاور اکثر کہتے ہیں نا. تو بات صرف یہ ہے کہ پریشانی ان کی ہے. ہم نے تو سمجھا ہوا تھا کہ نیشنل اسمبلی کا وہ جو ہے نیشنل اسمبلی کے جو ووٹ پڑنے ہیں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اکثریت ایک کی یا آدھے ووٹ کی, وہ تو پی ٹی آئی کی ہے, کیا اس کے الائز ہیں, یہ ہے وہ بات ہونی نہیں چاہیے. بخار پی ٹی آئی کو چڑھا ہوا ہے کہ یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. دیکھتے ہیں اب سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. سپریم کورٹ ان کی وہ جو ہے مزاج جو ہے اس کو تھوڑا سا ریلیکس کر سکتی ہے. تو ان کو اب سے لے کے سوموار تک چلے میں بیٹھنا چاہیے کہ وہاں پہ جو فیصلہ ہے ان کے حق میں آئے, تاکہ, اور یہ جو ہے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جی ڈی اے کے ووٹ اور فلانے ووٹ ڈمکانے ووٹ, جب ناراضگیاں چلتی ہیں اور جب چیزیں پھسلنے لگتی ہیں اور جب کمزوری حکومت کی ہوتی ہے, تو پھر کوئی آپ کو نہیں پتا کہ جب وہ جو بند ہوتا ہے نا جی, اس میں جا کے آپ نے ٹھپا لگانا ہوتا ہے کہ کون کہاں پہ ٹھپا لگا دے گا, کون سی ناراضگی ہے, کون سے کام نہیں ہوتے. اور جہاں تک پاور پالیٹکس ہے, پالیٹکس ہوتی پاور کے لیے ہے. پالیٹکس جو ہے وہ کچھ چیریٹی کے لیے یا فلانتھرپی کے لیے نہیں ہوتی. پالیٹکس کا مطلب ہے پاور, آپ کے پاور گین کریں آپ, تو اس میں کوئی ایسی حرج نہیں ہے.
پر اپنا اعتماد جو ہے خاور صاحب سے درخواست ہے کہ کچھ اپنا اعتماد ادھار دے کے پی ٹی آئی کو تھوڑا سا کچھ دنوں کے لیے آپ دے دیجیے. ٹھیک ہے خاور صاحب یقیناً آپ کی بات سن رہے ہیں. ابھی ہمیں پروگرام میں ایک بریک طرف جانا ہے, لیکن اس سے پہلے پنجاب میں ووٹ کو اتنی عزت دی گئی کہ ووٹ کا حق ایکسرسائز ہی نہیں کیا گیا. اس میں آصف علی زرداری نے کیا کردار ادا کیا ہے, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مریم نواز کہتی تھی کہ چاہے انہیں سینٹ میں ایک نشست بھی نہ ملے لیکن وہ اس حکومت کے ساتھ سینٹ میں تعاون نہیں کریں گے. اسی بارے میں صحافی نے آج ان سے سوال کیا اور وہ کوئی جواب ہی نہیں دے سکیں. امتیاز کل صاحب, مریم کیوں جواب دینے سے قاصر رہیں؟ کیا ان کے علم میں نہیں تھا یہ, یا ان کی خواہش شامل نہیں تھی اس سارے معاملے میں؟ دیکھیے مریم صاحبہ بنیادی طور پہ حکومت کے خلاف ایک نیا محاذ کھول رہی تھیں اور اپنی ایک ریلیونس قائم کرنا چاہ رہی تھیں, جس کے جواب میں بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ جی انہوں نے آج اپنے آپ کو لیڈر ثابت کر دیا ہے. اچھا. اگر مجھے تو حیرانی اس بات پہ ہے کہ اگر اس طرح کی حکومت مخالف یا اسٹیبلشمنٹ مخالف تقریریں کر کے یا آپ رہنما ثابت ہوتے ہیں تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ ان کی ان تقریروں کے باوجود آپ نے ڈسکا میں وزیر آباد میں ورکرز کو لڑا دیا, ورکرز کو مروا دیا, اور اسے ثابت کیا ہوا کہ ورکر مرتا ہے, لڑتا ہے, جبکہ اشرافیہ ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتے کر کے اپنی اپنی سیٹیں اپنے کنٹرول میں کر کے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں. دوسری طرف آپ زرداری صاحب کو بھی دیکھیں کتنا انہوں نے ہنگامہ کیا, لیکن ابھی یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو انہوں نے اینٹ سینٹ بجانے کا مشن جو تھا اس سے شاید وہ دستبردار ہو گئے ہیں. اچھا. اور اسی لیے انہوں نے استعفوں وغیرہ کی سیاست کو بھی رد کیا. شاید وہ اب اپنے بیٹے یعنی بلاول کو بھی اپنے سائے سے بچانا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے جو جوڑ توڑ انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا ہے. لیکن امتیاز صاحب وہ سوال کا جواب مجھے ابھی تک نہیں ملا کہ زرداری کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, کیسے وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں پنجاب میں جب ان کا کوئی سینیٹر منتخب نہیں ہوا پنجاب سے, ان کے اراکین اسمبلی کی تعداد اتنی نہیں ہے پنجاب میں, پھر یہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیے ایک دو لوگ رواداری میں شاید ان کے حق میں ووٹ دے دیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جو پاور پالیٹکس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں رواداری وغیرہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ میوچل اکاموڈیشن ہوتی ہے, یعنی ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنے کی ایک پالیسی ہوتی ہے. جب سیٹ کی باری آتی ہے, جہاں پہ اہم عہدے کی باری آتی ہے, پھر لوگ تمام اپنی رواداریاں بھول جاتے ہیں. اس لیے زرداری صاحب کا یہاں پہ کردار میں نہیں سمجھتا آپ کو. یہ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے گیلانی صاحب کے اپنے کچھ روابط ہوں, دوستی میں کوئی ان کو ایک دو ووٹ اضافی مل جائیں. اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ زرداری صاحب کا کوئی ادا کرنے کا کام رہ گیا. ان کی اپنی پارٹی کی حیثیت ہی نہیں ہے پنجاب میں, تو کوئی ان کی بات کو کیوں سنے گا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گی. پشاور اجلاس میں جو حکمت عملی طے ہوئی, کے پی میں خیبر پختونخوا نے 5 نشستیں حاصل کرنی ہیں. حکومت کوشش کر رہی ہے کہ پارٹی کا ووٹ باہر نہ جا سکے جیسا کہ پچھلے انتخاب میں ہوا, بلکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ووٹ بھی ہمارے امیدواروں کو ملیں. تو ایسا تو 2 صورتوں میں ممکن ہو سکتا ہے, یا تو ان اپوزیشن کے اراکین کے ضمیر جگائے جائیں یا ضمیر فروشی, اور اس پر تو عمران خان بہت مخالف ہیں اس چیز کے. دیکھیے یہ خواہش تو ہر پارٹی کی ہے کہ اس کو سیٹیں کم از کم وہ تو ضرور مل جائیں جو اس کا حق بنتا ہے, لیکن اگر ایک آدھ ایکسٹرا مل جائے تو بہت اچھا ہے. تو اس لیے اگر وہاں پہ رولنگ پارٹی پی ٹی آئی یہ بات سوچ رہی ہے تو کوئی اس میں حیرانی کی اور پریشانی کی بات نہیں ہے. ممکن کیسے ہوگا؟ ممکن ایسے ہی ہوگا نا کہ دیکھیے رولنگ پارٹی کو ہمیشہ ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے, چاہے کتنی شکایتیں ہوں ان کو ممبران کو منانا اپوزیشن کی نسبت ریلیٹیولی آسان ہوتا ہے. ان کے پاس اسٹیٹ ہوتی ہے, ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں, وہ وعدے بآسانی کر سکتے ہیں اور ان میں سے کچھ وعدوں پہ عمل بھی ہو جاتا ہے, کچھ پہ نہیں ہوتا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. شکایتیں پارٹی کے اندر ہیں لیکن وہ پی ایم ایل این کے اندر بھی آپ کو شکایتیں ملتی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ لوگ عہدے پہ پہنچ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر ہو جاتے ہیں تو عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بیشتر لوگ ممبران کو لفٹ زیادہ نہیں کراتے, کیونکہ ممبران نے اپنے کام کے لیے آنا ہوتا ہے. تو چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ نیچے ہی ان کے سیکرٹری سے بات کر لیں یا کنسرن منسٹر سے بات کر لیں, میری آگے جان نہ کھائیں. یہ ایک رویہ ہے جو ہم نے پنجاب میں بھی دیکھا ہے, سندھ میں بھی دیکھا ہے اور کے پی میں بھی دیکھا ہے. تو اب ممبران کے لیے یہی تو ایک اپرچونٹی ہوتی ہے جب الیکشن آتا ہے
کہ جب وہ لیڈرشپ پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں، ورنہ لیڈرشپ ممبران پہ دباؤ رکھتی ہے. تو لیڈرشپ کے ممبران کو یہ موقع ملتا ہے، ایسے موقع پہ وہ اپنی شکایتیں، اپنی گلے، اپنی حیثیت کو اسرٹ کرتے ہیں. تو یہ بات کوئی نہ پہلی دفعہ ہو رہی ہے پاکستان میں. اگر آپ پچھلے الیکشن میں چلے جائیں سینٹ میں، ایگزیکٹلی اسی قسم کا ڈرامہ ہوا ہے. تو لہٰذا ووٹ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، ایسی کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. وہ وقت ہی بتائے گا نا کہ کون کس حد تک کامیاب رہا. یہ گیم ہے، اپوزیشن بھی کر رہی ہے، گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. اب دیکھیں وقت بتائے گا. جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ دیکھیے وہ جو کس طرح فیصلہ ہوا، دیکھیے اس کے 3 لفظ ہیں، اس کو میں ایکسپلین کر دوں گا بعد میں. ایک ہے ڈائیلاگ، ایک ہے ریشنلٹی، ایک ہے لیڈرشپ کا انیشیٹو. اچھا، جہاں تک ڈائیلاگ کا ہے وہ بات پرویز الہی صاحب نے کی، اور اس میں انہوں نے پی 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 والوں سے بھی کی. دیکھیں پنجاب میں پرویز الہی نے عمران خان کی اما پر ان کی خواہش کے مطابق دیکھیں ضروری نہیں ہے، اس کے لیے خواہش کا ہونا ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات کے لیے. دیکھیے وہ ان کے الائڈ پارٹی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی پی ایم ایل این کیوں کرے گی وہ پرائم منسٹر سے پوچھ کے کرے گی. یہ اپنے انیشیٹو سے پارٹیاں کرتی ہیں، اور الائڈ پارٹی ہے، پنجاب کی پارٹی ہے. جہاں تک پی 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 کا تعلق ہے، پی 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 کو تو پنجاب میں کوئی بھی سیٹ نہیں ملنی تھی نا. پھر کیوں آصف علی زرداری کا شکریہ ادا کیا؟ آصف علی زرداری کا شکریہ اس لیے کیا کہ لیڈر تو ہے نا ایک پارٹی کے، تو وہ ان پارٹی سے بات کرنا ضروری ہے. اس نے ہو سکتا ہے انہوں نے آگے دوسری پارٹی سے پی ایم ایل این سے جو ہے وہ بات کی ہے. یعنی صرف مفاہمت کی سیاست ہوئی ہے. دیکھیے اس کو آپ یہ کہہ نہیں، مفاہمت کی سیاست نہ کہیے، اس کو کہیے کہ یہ ایک کنوینئنس، ایک تو ریشنلٹی کا ایلیمنٹ ہے. اور ریشنلٹی یہ ہے کہ لیڈرشپ اپنے آپ کو پنجاب میں اپنے ممبران کے دباؤ سے نکال گئی ہے. اچھا، ورنہ آخری وقت تک ممبران ان کی جان کھاتے. اب ممبران کے دباؤ سے جان چھوٹ گئی ہے، اور وہ اب توجہ سندھ میں دے سکتے ہیں جو پی 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 کا مین انٹرسٹ ہے، اور کے پی میں دے سکتے ہیں یا بلوچستان میں دے سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو کم کر کے، اپنے پریشر کو کم کر کے ایک ریشنل پالیٹکس ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائیلاگ اور ریشنلٹی اگر پاکستان کی پالیٹکس میں بڑھ جائے تو میرا خیال ہے جو پالیٹکس میں جو ہماری خامیاں ہیں وہ کم ہو جائیں گی، اور کوالٹی آف ڈیموکریسی اس ملک میں بہتر ہو جائے گی. تو اچھی چیز ہے ڈائیلاگ اور ریشنلٹی. ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. خبر عام انتخابات ہوں یا سینٹ کے انتخاب، جہانگیر ترین کا ذکر ضرور ہوتا ہے. حفیظ شیخ نے تعاون مانگا ہے، کیا یہ درست ہے کہ جہانگیر ترین سے ان کا رابطہ ہوا ہے؟ اور اگر ایسا ہوا ہے تو یہ رابطہ عمران خان صاحب کے علم میں ہے؟ ہارسز ماؤتھ آن گراؤنڈ آپ کو سالڈ سٹوری بتا رہا ہوں، کیونکہ میں زیادہ تر بات اسی پہ اپنی انفارمیشن پہ کرتا ہوں کہ میری اطلاع کے مطابق جو ہے جہانگیر خان ترین صاحب دنیا کا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. موجودہ حالات میں وہ عمران خان کی خواہش کے اگینسٹ نہیں جائیں گے. یہ بات کہیں لکھ کے رکھ لیجئے گا، موقع آنے پہ وہ آپ اس پہ ہم بات بھی کر لیں گے. لیکن آپ کا سوال بڑا بنیادی تھا. بنیادی طور پر وہ جو سوال آپ کا تھا نا وہ بڑا زبردست تھا. اس کو تھوڑا سا میرے خیال میں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ جی اب جو ہے بالکل موجودہ حالات میں جو مریم نواز صاحبہ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی بالکل بلا مقابلہ ان کی لیڈر ہیں، اور ان کی مرضی کے خلاف کوئی بھی اب فیصلہ نہیں ہوتا. تو آپ کا سوال بڑا خوبصورت تھا کہ اگر مریم صاحبہ جمعہ 8 دن ہو کے ہوا ہے فرماتی ہیں کہ جو مرضی ہو جائے ایک سینٹ کی سیٹ نہ ملے، کسی بھی سطح کے اوپر ہم حکومت کے ساتھ بات نہیں کریں گے. تو خدارہ یہ کیا ہو گیا؟ میں آج بہت زیادہ مس کر رہا ہوں سلمان غنی صاحب کو، اللہ تعالیٰ انہیں جلدی روب صحت کرے اور واپس آئیں، کہ پھر یہ کس نے کہاں پہ یہ کنسنسس کیا، یہ کہاں پہ فیصلہ ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم صاحبہ صرف روڈ شوز کے لیے ہیں، تقاریر کے لیے ہیں، آگے پیچھے گھومنے پھرنے کے لیے. جو فیصلہ سازی کا عمل ہے کسی اور جگہ پہ ہو جاتا ہے. جس طرح پہلے بھی فرمایا گیا کہ جی ہم یہ کر دیں گے، انقلاب لے آئیں گے. اسمبلی کے اندر جب وہ ووٹ دینے کا موقع تھا مدت ملازمت میں، تو وہاں پہ سب نے سلوٹ مار دیا. تو یہ جو تضادات ہیں اس کے اوپر بات کرنے کی میرے خیال میں کافی ہمیں اشد ضرورت ہے. دوسری بات ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جی کے پی کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ لیں گے، بیانات علیحدہ، لیکن کسی بھی اسمبلی کے اندر ابھی تک جو میرے پاس اطلاعات ہیں پی ٹی آئی نے اپنے حصے سے زیادہ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں، امیدوار کھڑے نہیں کیے، جس کی بنا کے اوپر وہ یہ کہہ سکیں کہ اگر فرض کریں ان کے جو کینڈیڈیٹس کو کامیاب کروانے کے لیے جو بندے چاہیے اس سے زیادہ انہوں نے کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیں گے تاکہ دوسری سائڈ سے مل جائیں. ایسا کوئی نہیں. ماضی کے اندر آپ نے ٹھیک فرمایا کہ جی وہ پیپلز پارٹی کو دو لوگ ان کے سینیٹر ہو گئے تھے، اور وہ تمام پاکستانیوں نے دیکھا کہ وہ 20 لوگوں نے وہ جو بڑے بڑے نوٹ کے ڈبے ان کو ملے، وہ تھدے نوٹوں کے ملے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے ان
کو نکالا بھی. آپ کا سوال یہ بھی تھا کہ جی کیا ایسا ممکن ہے کہ جی آگے پیچھے ہو جائیں گے؟ یہ تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہ بیان دیا. میرے خیال میں جب اٹارنی جنرل سپریم کورٹ کے سامنے یہ بیان دیتا ہے, نہیں, جب انہوں نے بیان دیا تھا کہ سر ہمارے پاس حکومت کے پاس اطلاعات ہیں کہ بیرون ممالک کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نوٹوں کے بیگ لے کے, اور ہمیں اس دفعہ بھی شک ہے کہ کچھ لوگ خرید و فروخت کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. اور پاکستان کے اندر مریم یہ چانگا مانگا سے لے کے آنورڈ خرید و فروخت بدقسمتی سے ایم پی ایز کی, ایم این ایز کی مختلف اوقات میں ہوتی رہی ہے. اب یہ ہے کہ اتحاد جو ہے حکومت کا, اس کی نسبت پہ تو وہاں پہ یہاں پہ کوئی مقابلہ نہیں ہونا چاہیے. اب جو ہے بقور یوسف رضا گیلانی جو ان کو ووٹ ملیں گے وہ کانشیس بیس ملیں گے, مطلب لوگ اپنے ضمیر کے مطابق. لیکن پنجاب کے اندر جو فیصلہ ہو گیا وہ پارٹی لیڈران نے اپنے ضمیر کے مطابق کر لیا. یہ ہماری سیاست کا اوورال جو ہے نٹ شیل جو آپ یعنی ضمیر جاگ رہے ہیں کہیں نہ کہیں. اچھا ایاز صاحب, مجھے آپ کی طرف آنے ایک اور اہم معاملہ, حمزہ آج باہر آ گئے ہیں اور مریم نے بڑا ان کا استقبال کیا, قافلے کی صورت میں وہ پہنچے ہیں اپنی رہائش گاہ پر. تو کیا مریم کے ہوتے ہوئے, اب تک تو مریم پارٹی امور دیکھ رہی تھی, حمزہ کوئی بھرپور کردار ادا کریں گے؟ پنجاب میں یہ ساری مہربانیاں تحریک انصاف کی ہیں. اچھا, انہوں نے مریم نواز کو لیڈر بنا دیا ہے, انہوں نے حمزہ شہباز کو بنا دیا ہے. وہ تو اب نیب کے اس سارے میں سے نکل کے وہ جو ہے ان کا اعتماد پہلے بھی کم نہیں تھا, زیادہ کانفیڈنٹ ہوگا. خاور صاحب جتنا اعتماد نہ ہوگا لیکن پھر بھی ان کا بھرپور اعتماد تھا. اب جو ہے ان کا وہ جو چال ہی وہ لیڈروں والی ہو گئی ہے, جس طریقے سے وہ ہیں سب کچھ. تو نیب کی مہربانی ہے اور یہ مہربانی ہے. ٹھیک, دیکھیے میرا غلط رائے ہوگی, کوئی پڑھا لکھا شخص جو ہے جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہو, وہ شاید اس قسم کے لیڈر حمزہ شہباز, مریم نواز, ان کو لیڈر نہ مانے. بلاول کو بھی نہیں؟ بلاول تھوڑا پڑھا ہوا ہے, آکسفورڈ وغیرہ کا پڑھا ہوا ہے. حمزہ کی فارمل میرے خیال کوئی واجبی سی تعلیم ہے, کتابوں وغیرہ سے انہیں پریکٹیکل میٹرز سے دلچسپی زیادہ ہے, اور پریکٹیکل میٹرز میں وہ بہت جو ہے ہنر اور وہ رکھتے ہیں. لیکن یہ لیڈر ہیں ہمارے. عمران خان جو ہیں, ان کو عمران خان کا ایک بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے شریفوں کا مقابلہ کیا. شریف بہت پاورفل, صرف پولیٹیکل پارٹی پاورفل نہیں ہے, ایز اے کلین, ایز اے فیملی بہت پاورفل وہ ہو چکے تھے. جڑیں ان کی بہت مضبوط تھیں, وہ لڑ صرف سکتے تھے, ان کے ساتھ صرف عمران خان کر سکتے تھے, انہوں نے یہ کیا. لیکن یہ جو کارکردگی جو ہو رہی ہے اس میں, خاور صاحب یقیناً میری بات سے اتفاق نہیں کریں گے, لیکن وہ جماعتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئیں. وہ جماعتیں جو ہیں پھر سے جو ہیں کھڑی ہو رہی ہیں, پہلے سے زیادہ وہ زور پکڑ رہی ہیں. اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ جی مریم نواز نے کہا تھا کہ ہم نہیں ان سے کریں گے, تو عمران خان نہیں کہتے تھے کہ چوروں اور لٹیروں سے کوئی بات نہیں ہو سکتی؟ تو یہ مفاہمت کس سے کی ہے؟ چوروں اور لٹیروں سے کی ہے. تو یہ جہاں پہ پولیٹیکل کمپلشن ہو, پھر آپ کے اصول وقتی طور پہ تھوڑے پیچھے چلے جاتے ہیں. ہم نے پارٹی میں بھی دیکھا مافیاز کے خلاف بات کرتے تھے, لیکن جہانگیر ترین پھر واپس آ گئے. نہیں, وہ جہانگیر ترین کو آپ مافیا کا حصہ نہ کہیں, وہ چینی چینی وہ چلیں ٹھیک ہے. نہیں, یہ جو سندھ میں وہ ابڑو صاحب کو ٹکٹ دیا ہے, مطلب ان کی کون سی کوالیفیکیشن ہے ابڑو صاحب کی, مطلب ان کی سیاسی کون سی بیک گراؤنڈ ہے, ان کی کون سی سمجھ ہے, کون سی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں جس کی وجہ سے ہے. نوٹ ہے, نوٹ ہونا یہاں پہ ایک سیاست میں مطلب ضرورت. اچھا ہاں, ایک چیز ہے, یوسف رضا گیلانی اپنے سینٹ الیکشن میں لکھ کے دے سکتا ہوں, اس نے ایک دمڑی بھی نہیں خرچی. اچھا, چائے کی پیالی کا وہ رویدار نہیں ہوگا. تو یہاں پہ تو ہارس ٹریڈنگ تو ہے کہ آپ دے رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں, تو یوسف رضا گیلانی کو دینا نہیں, پھر آپ کو ڈر کی ہمیں بریک کی جانب جانا ہے, اور بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ مریم جارحانہ سیاست اپناتی ہیں, کیا حمزہ مفاہمانہ سیاست کریں گے آ کر, اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے اپنے پینل کے سامنے یہ سوال رکھا تھا کہ مریم نواز کا انداز سیاست جارحانہ ہے, لیکن چونکہ اب حمزہ باہر آ گئے ہیں, ان کی سیاست مفاہمت اور مصلحت کو آگے لے کر بڑھے گی. امتیاز گل صاحب. جی دیکھیے, دونوں کے مزاج میں بہت فرق ہے. حمزہ شہباز اپنے والد کے سائے میں انہوں نے کافی سیاست سیکھی ہے. ان کے والد بھی نسبتاً دھیمے مزاج کے ہیں, سخت
کام کرنے والے ہیں ٹھیک ہے، اور مفاہمت پسند بھی ہیں، اور اس کی بہت ساری ٹھیک ہے، یعنی مثالیں ہم نے مفاہمت کی ماضی میں سیاست کو دیکھی لے کر ہیں۔ آگے بڑھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لہٰذا لگتا ہے؟ یہ ان دو مزاجوں دیکھیے فی الحال تو ڈیفرنسز آپ کے سامنے نہیں آئیں گے، کیونکہ سینٹ کا الیکشن ہونا ہے، پھر ڈسکا کا الیکشن ہونا ہے، پھر وہ ہوگا مارچ ہوگا، جی جی، پھر اس کے بعد یہ امکان ہوگا کہ ان کی اپروچز میں صورتحال اس ڈفرنس کے بعد آئے گا۔ واضح ہوگی۔ خاور آپ کیا کہیں گے؟ وہ ڈیفینیشن آف پاور پالیٹکس، وہ کل اس پہ ہم بات کر لیں گے۔ جو ایاز صاحب نے کہا کہ پالیٹکس از آلویز فار پاور، لیکن یہ یہاں پہ جو ہمیشہ وہ جو ہے نا ود ان فیملی، لیکن دونوں کے مزاج مختلف ہیں۔ آج کی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔